بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا ومسلما بعد الحمد والصلاة فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، آج ہم انشاءاللہ تفسیر جلالین کے درس نمبر 41 میں سپارہ نمبر 16 سے سورہ طٰہٰ کی منتخب کردہ آیات 63 سے لے کر 67 تک پڑھیں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا اور تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح کی جائے گی. تو آئیے طلبہ کرام آج کے درس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالی نے ارشاد فرمایا، قالوا ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرهما ویذهبا بطریقتکم المثلی. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں. تو مفسرین کرام پہلا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں جادوگروں کے باہمی اختلاف اور تنازع کا ذکر ہوا، اب ان آیات میں باہمی اجتماع کا ذکر کیا جا رہا ہے. دوسرا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت میں جادو کا مظاہرہ کرنے کی تیاری کا ذکر ہوا، اب ان آیات میں مظاہرہ شروع کرنے کا ذکر ہو رہا ہے. تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں جھوٹے مکار، فریبی اور افترا باندھنے کی ذلت کا ذکر ہوا، اب ان آیات میں ان جھوٹے جادوگروں کے ذلیل و رسوا ہونے اور شکست کھا کر شرمندہ ہونے کا ذکر ہو رہا ہے. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. قالوا ان هذان، پہلے جانیے کہ پچھلی آیات میں جب جادوگروں کے مابین اختلاف ہو گیا کہ یہ جادوگر ہیں یا یہ اللہ کے نبی ہیں، تو انہوں نے آپس میں اتفاق اس بات کے اوپر کیا کہ ہاں یہ واقعی ہی جادوگر ہیں اور ان کی منشا کیا ہے. تو بولے قالوا لانفسہم، انہوں نے خود سے کہا، ان ہذان، یہ دونوں لساحران، یقیناً جادوگر ہیں. ہازانی کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ابو عمر کے نزدیک ہازینی ہے اور بقیہ جتنے احباب ہیں ان کے نزدیک ہازانی ہے، کیونکہ وہ اپنی لغت کے مطابق تثنیہ کی تینوں حالتوں میں الف مانتے ہیں. بولے یہ دونوں جادوگر ہیں اور یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ تمہیں تمہاری سرزمین سے باہر نکال دیں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دیں. اور دوسرا ترجمہ اس میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ تمہارے شرفاء کو اپنی طرف مائل کر لیں. بتا رہے ہیں کہ المثلی جو ہے یہ امثل کی مؤنث ہے اور یہ اشرف کے معنی میں ہوتا ہے، ای باشرافکم، یعنی یہ تمہارے اشراف کو اپنی طرف مائل کر لیں. اور ہوگا پھر کیا کہ جب شرفاء ان دونوں کی طرف مائل ہو جائیں گے تو ان کے غلبے کی وجہ سے تمہیں بھی ان کی طرف چلنا پڑے گا. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ مِنَ السِّحْرِ، بس تم بھی اپنے جادو کو اکٹھا کر لو، اپنی تدبیروں کو یکجا کر لو. آگے بتا رہے ہیں اجمعو کے حوالے سے کہ یہ حمزہ وصل کے ساتھ ہے اور میم کی فتح کے ساتھ ہے، جامع سے لما کے معنی میں ہوگا. اور اگر اسے حمزہ قطعی اور میم کے کسرہ کے ساتھ مانا جائے اجمع سے، تو پھر یہ احکمہ کے معنی میں ہوگا، یعنی اپنی تدبیروں کو مضبوط کر لو. ثم اتوا صفا، پھر تم صف بستہ ہو کر مقابلہ میں آ جاؤ.
بتا رہے ہیں کہ صفن یہ حال ہے اور یہ مصطفین کے معنی میں ہے۔ وقد افلح فاز اليوم من استعلا غلب، آج وہی بازی لے کر جائے گا جو غالب ہوگا۔ بتا رہے ہیں کہ استعلا یہ غلبہ کے معنی میں ہے۔ قالو، وہ بولے اے موسیٰ تمہیں اختیار ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ اپنا عصا پہلے ڈال دیجئے، وگرنہ پھر ہم اپنے عصا ڈالتے ہیں۔ قال، فرمایا حضرت موسیٰ نے، بل القو، نہیں تم ہی پہلے ڈالو اپنا عصا۔ فالقوا، بس انہوں نے اپنے عصا ڈالے۔ فاذا حبالهم وعصیهم، بس ہوا کیا، یخیل الیہ من سحرهم انها تسعى، بس جب انہوں نے اپنی رسیوں اور اپنے عصا کو ڈالا اس زمین کے اوپر تو محسوس کرنے لگے وہ کہ ان کے جادو کی وجہ سے وہ لاٹھیاں اپنے پیٹ کے بل دوڑتے ہوئے سانپ ہیں۔ بتا رہے ہیں کہ عصیہم کی اصل عصوون ہے، قبلت البابان یاءین، اب دونوں واؤ کو دو یاؤں کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا ہے اور صاد اور عین کو کسرہ دیا گیا ہے۔ اب ہوا کیا، فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ نے اپنے اندر ہی اندر خوف محسوس کیا، یعنی خوف کس بات کا، کہ ان کا جو جادو ہے وہ تو میرے معجزے کی جنس ہی ہے، اسی کی مثل ہی ہے، یعنی لوگ کہیں اشتباہ میں نہ پڑ جائیں، انہیں یہ نہ لگے کہ موسیٰ کا معجزہ تو انہی کے جادو کی مثل ہے اور وہ مجھے بھی جادوگر ہی سمجھ بیٹھیں اور مجھ پر وہ ایمان نہ لائیں، تو موسیٰ کو اس بات کا خوف ہونے لگا۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ آپس میں جادوگروں نے مشورہ کر لیا اور اتفاق رائے یہ کر لی کہ یہ دونوں یعنی حضرت موسیٰ و ہارون، اب ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ ان کا اتفاق اس بات پہ ہو گیا کہ انہوں نے انبیاء خدا کو جادوگر سمجھنا شروع کر دیا اور بولے کہ یہ دونوں تو یقیناً جادوگر ہیں اور یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے، تمہاری سرزمین سے نکال دیں اپنے جادو کے ذریعے، یا پھر تمہارے جو اشراف ہیں ان کو یہ اپنی طرف مائل کر لیں، انہیں اپنے طریقے پر چلا لیں۔ ہازانی کے حوالے سے کافی اختلاف ہے۔ ابو عمرو جو ہیں انہوں نے اسے اِنَّ ہَٰذَیْنِ لَسَاحِرَانِ پڑھا ہے، اور بقیہ جو قرائے کرام ہیں انہوں نے اسے روایت حفص کے عین مطابق اِنَّ ہَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ پڑھا ہے، اور جو اس کے قائل ہیں ان میں کافی قرائے کرام ہیں۔ حضرت عیسیٰ بن عمر عاصم الجحدری ہیں، اور زہری نے بھی اسے روایت حفص کے مطابق ہی پڑھا ہے، ابن کثیر نے اور عاصم نے بھی اسے روایت حفص کے مطابق ہی پڑھا ہے۔ ابن کثیر کے ایک قول کے مطابق انہوں نے اسے نون کی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے، گویا اِنَّ ہَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ۔ بتا رہے ہیں کہ یہ مصلح جو ہے یہ امثل کی مؤنث ہے اور اشرف کے معنی میں ہے۔ ای بِأَشْرَافِکُم، یہ بِأَشْرَافِکُم کہہ کر حضرت مفسر نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ بِطَرِیقَتِکُم کا معنی اشرافکم ہے، یعنی وہ تمہارے اشراف کو اپنی طرف مائل کر کے تم پر غلبہ پا لیں گے۔ فَأَجْمِعُوا كَیْدَکُم مِّنَ السِّحْرِ، لہٰذا اب کرو یہ کہ تم اپنی تدبیروں کو یکجا اور منظم کر لو، صف بنا کر مقابلے کے لیے نکلو، تاکہ مخالف پر تمہارا روب پڑے اور کوئی کسر اٹھا نہ رکھو، اس لیے کہ آج جو غالب آ گیا وہی بازی لے گیا۔ تو بتا رہے ہیں کہ اب چیلنج کر دیا گیا کہ آؤ اور جو آج کے دن غالب ہوگا وہی بازی لے جائے گا۔ قالو، تو وہ جو جادوگر تھے ان سے جانے میں انجانے میں جس طرح بھی انہوں نے تعظیماً یا بلا تعظیم حضرت موسیٰ سے کہہ دیا،
اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے اختیار ہے کہ پہلے آپ اپنے عصا کو ڈالیں، نہیں تو ہم اپنے عصا کو ڈالیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے ان سے فرمایا نہیں نہیں، تم ہی اپنے عصا کو ڈالو۔ تو انہوں نے جب اپنے عصا جادوگری کے لیے ڈال دیے، اپنا کرتب دکھانے کے لیے، اپنا جادو دکھانے کے لیے، جو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم ڈالو، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ موسیٰ ان کے ساحرانہ کمال سے یا ان کے کرتبوں سے خوف زدہ ہو گئے ہیں یا ان کی بڑی تعداد دیکھ کر خوف زدہ ہیں، بلکہ اس لیے آپ نے اشارہ فرما دیا کہ لوگوں کے خیالوں میں یہ بات نہیں جانی چاہیے۔ اب جادوگروں نے حضرت موسیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنے عصا اور اپنی رسیاں جتنی بھی تھی سب کو یکا یک زمین کے اوپر ڈال دیا۔ اب ہوا کیا کہ وہ اپنے اندر ہی اندر یہ محسوس کرنے لگے کہ یہ رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے بسبب زمین کے اوپر سانپوں کی طرح دوڑ رہی ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ بنا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ پاک اپنے اندر ہی اندر باطن میں خوف محسوس کرنے لگے کہ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے میں نے اپنا معجزہ دکھانا ہے، یعنی میں اپنا عصا ڈالوں گا اور وہ سانپ بن جائے گا تو لوگوں کو التباس ہو جائے گا کہ جیسے یہ جادو ہے ویسے ہی موسیٰ بھی جادو کر رہے ہیں، تو وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یخیلو کے جو لفظ ہیں یہ قرآنی الفاظ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسیاں اور لاٹھیاں حقیقتاً سانپ نہیں بنی تھی بلکہ جادو کے زور سے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ تو جو در حقیقت موسیٰ پاک نے عصا پھینکنا تھا یا عصا ڈالنا تھا وہ تو در حقیقت اژدہا بن جانا تھا۔ اور یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے خوف محسوس کیا اس کیفیت اور اس حالت کو دیکھ کر، تو یہ خوف اگر موسیٰ کو اپنی جان کی وجہ سے ہوا تو یہ مقتضائے بشریت ہے، یعنی تقاضۂ بشر تھا، ایسا ہونا نبوت کے منافی نہیں، لیکن ظاہر یہ ہے کہ خوف اپنی جان کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ خوف اس بات کا تھا کہ اگر مجمع کے سامنے ساحروں کا غلبہ محسوس ہو گیا تو دعوت کا جو مقصد ہے وہ پورا نہ ہو سکے گا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح دیگر انسانوں کو عوارض لاحق ہوتے ہیں انبیاء کرام کو بھی ہو سکتے ہیں، اسی طرح وہ بھی جادو سے متاثر ہو سکتے ہیں، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا تھا جس کے کچھ اثرات آپ محسوس کیا کرتے تھے، تو اس سے منصب نبوت کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا اور کار نبوت متاثر نہیں ہوتے۔